تقدیر پر ایمان لانا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور اسلام میں ایمان کے رکن میں یکسانیت۔ سب سے پہلا ہے خدا پر یقین لانا۔ ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم میں خدا کا تصور کیا ہے۔ جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کچھ کہیں گے 3 خدا، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000 اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ۔ لیکن جب ہم ایک ہندو پنڈت سے پوچھتے ہیں، وہ ہندو سے جو ہندو دھرم کی کتابوں کو جانتا ہے، وہ ہندو کہے گا کہ ہندو صرف ایک بھگوان، ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن عام ہندو ایک فلسفی میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ پینتھیزم کی معنی عام ہندو سمجھتا ہے سب کچھ خدا ہے، پیڑ خدا ہے، انسان خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔ اہم فرق ہندو اور مسلمان میں ہے، عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے۔ صرف ایک اہم فرق ہے کا۔ اگر ہم اس کا کے فرق کو مٹا لیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو مذہب، ہندو دھرم کی کتابیں کیا کہتی ہے خدا کے بارے میں۔ ایک اہم کتاب ہندو مذہب کی ہے اپنشد۔ یہ ہے اپنشد۔ جب ہم اپنشد پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے چھندوگیا اپنشد میں پاٹھ نمبر 6 بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم، یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے شویتا شتارو اپنشد میں پاٹھ نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس یا کسج جنیتا نہ چدیپا، جس کے معنی ہے اس بھگوان، اس خدا کا کوئی بھی رب نہیں ہے، اس خدا، اس بھگوان کا کوئی بھی والدین نہیں ہے، نہ پتا ہے نہ ماتا ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی بھی رکھوالا نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے شویتا شتارا اپنشد میں پاٹھ نمبر 4 میں شلوک نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس بھگوان، اس خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے۔ پرتیما کی معنی عکس، سٹیچو، اسکلپچر، فوٹوگراف، پینٹنگ، یہ سب پرتیما کی معنی ہے۔ اس بھگوان، اس خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی اسکلپچر ہے، نہ کوئی سٹیچو ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی پینٹنگ ہے۔ لکھا ہوا ہے بھگوت گیتا میں، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ بھگوت گیتا میں بھگوان کا تصور ہے۔ پاٹھ نمبر 7 میں شلوکا نمبر 20 میں all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods، جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خداؤں کی پوجا کرتا ہے۔ اور کچھ ترجمہ بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے۔ بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے پاٹھ نمبر 10 میں شلوکا نمبر 3 میں بھگوان پیدا نہیں ہوا ہوں،
میری شروعات نہیں ہے, میں سارے عالموں کا رب ہوں. اور سب سے اہم کتاب ہندو دھرم میں ہے وید. جب ہم وید پڑھتے ہیں, یجروید میں لکھا ہوا ہے پاٹھ نمبر 32 منترا نمبر 3 میں, نہ تسیہ پرتیما استی, اس بھگوان, اس خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے, کوئی بھی بت نہیں ہے, کوئی بھی عکس نہیں ہے, کوئی بھی اسٹیچو نہیں ہے, اسکلپچر نہیں ہے, فوٹوگراف نہیں ہے, پینٹنگ نہیں ہے. ذکر ہے یجروید میں پاٹھ نمبر 40 منترا نمبر 9 میں, اندھاتم پرویشنتی یا اسمبھوتی مپاستے. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے اندھاتم, اندھکار میں, پرویشنتی, داخل ہو رہے ہیں. جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے, اسمبھوتی کی معنی نیچرل تھنگز, قدرتی چیزیں, ہوا, پانی, آگ. یجروید میں لکھا ہوا ہے اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں, پوجتے ہیں, جیسے کہ ہوا, پانی, آگ. اور آگے لکھا ہوا ہے اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں. سمبھوتی کی معنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے ٹیبل, کرسی, بت وغیرہ. اگر آپ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں. اگر آپ بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں. لکھا ہوا ہے یجروید میں پاٹھ نمبر 40 منترا نمبر 8 میں, اس بھگوان کا کوئی بھی عکس نہیں ہے اور وہ پاک ہے. اتھروا وید میں آتا ہے یہ اتھروا وید. اتھروا وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 20 میں پاٹھ نمبر 58 میں منترا نمبر 3 میں, دیو مہا اسی, مہان ہے وہ خدا. اور سب سے اہم وید ہے رگ وید. یہ ہے رگ وید. چاروں ویدوں میں سے سب سے اہم وید ہے رگ وید. رگ وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 1 پاٹھ نمبر 164 منترا نمبر 46 میں, ایکم ست وپر بہودا ودانتے, جس کے معنی ہے ستیہ ایک ہے, خدا ایک ہے, اور سنت انہیں کئی ناموں سے پکارتے ہیں. اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 114 منترا نمبر 5 میں کہ آپ بھگوان کو, آپ خدا کو کئی ناموں سے پکار سکتے ہیں. اور رگ وید میں صرف کتاب نمبر 2 پاٹھ نمبر 1 میں 33 صفت, 33 نام خدا کے دیے گئے ہیں. ان میں سے ایک ہے رگ وید کتاب نمبر 2 پاٹھ نمبر 1 منترا نمبر 3 میں برہما. برہما کہتے ہیں انگریزی میں کریٹر. جب ہندی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بنانے والا, اور جب اردو یا عربی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں خالق. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی اللہ کو خالق کہہ رہا ہے یا بنانے والا کہہ رہا ہے یا کریٹر پکار رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ برہما وہ ہے اور اس کو ایک عکس دیتا ہے, ایک پرتیما دیتا ہے, اور کہتا ہے کہ اس کے 4 سر ہے اور ہر سر پہ ایک مکھٹ ہے, تو ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں. اور آپ شویتا سوتارا اپنشد پاٹھ نمبر 4 شلوک نمبر 19 کے خلاف جا رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے نہ تسیہ پرتیما استی, اس خدا, اس بھگوان کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. اور ایک نام رگ وید کتاب نمبر 2 پاٹھ نمبر 1 منترا نمبر 3 میں ہے وشنو.
विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर, हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिशर या सस्टेनर है, लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्रा नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नेहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा भगवान का सही तस्वुर। अब हम तस्किरा करेंगे मजहब इस्लाम में खुदा का तस्वुर, अल्लाह का तस्वुर। और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है, वो है आपको कहेगा सूरह इखलास के बारे में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतों जो सूरह इखलास की है, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है। इसे मैं कहता हूं द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, खुदा, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसके मानी है स्टडी ऑफ गॉड, खुदा की स्टडी। ये टच स्टोन है थियोलॉजी का। टच स्टोन उर्दू में मैं कहूंगा तलिस्मा। आप जब कोई जौहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए, और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है, तो आप जौहरी को देते हैं, आप ये सोना जौहरी को देते हैं, और वो सोने को टचस्टोन से एक पत्थर से घिसता है, और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है, फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है, या 20 कैरेट का है, या 18 कैरेट का है, या हो सकता है वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे कहते हैं टच स्टोन। सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे कई लोग भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। एक तकरीर के बाद जब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा था, एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक, हम भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। मैं हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ चुका हूं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है।
میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، اور آپ تو جانتے ہوں گے بھگوان رجنیش کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کیا نہیں؟ آپ بھگوان کو جانتے ہیں کیا نہیں؟ جانتے، کیونکہ اس کا تعلق اس شہر، اس سٹی پونا سے ہے، اس کا مرکز پونا ہی ہے. اب ہم دیکھیں گے کیا بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کیا نہیں. سب سے پہلا ٹیسٹ، پہلی آیت، کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، کہ میں خدا ہوں؟ کئی انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، خصوصاً اس دیش ہندوستان میں، اس دیش بھارت میں ہزاروں انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں. وہ ایک ہی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک رجنیش بھکت کہے گا بھگوان رجنیش یونیک ہے، علیحدہ ہے، وہ اسپیشل ہے. ٹھیک ہے، ہم دوسری آیت پر جاتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. کیا رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب اس کی آتما کتھا پڑھتے ہیں، آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، اس آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی، استھما کی بیماری تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو، بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، بھگوان کو، خدا کو استھما ہے، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے. تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے. He begets not, nor is he begotten. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش کے والدین تھے، ماتا بھی تھی اور پتا بھی تھے، اور اس کی پیدائش مدھیہ پردیش میں ہوئی. اور سن 1981 میں بھگوان رجنیش امریکہ، USA جاتا ہے، اور وہاں ایک شہر اوریگون، ان دا اسٹیٹ آف اوریگون، وہ اپنا ایک گاؤں بناتا ہے جس کا نام تھا رجنیش پورم. اور وہ ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے. اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کا الزام ہے کہ امریکن گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ، امریکن گورنمنٹ نے اسے دھیرے دھیرے زہر دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بھگوان، کوئی خدا کو زہر دے رہا ہے؟ اور 1985 میں، سن 1985 میں امریکن گورنمنٹ بھگوان رجنیش کو USA کے باہر نکال دیتی ہے. پھر سے وہ اس شہر میں آتا ہے، آپ کے شہر میں، پونا میں، اور اپنے مرکز اوشو کمیون، آج اس کا نام ہے اوشو کمیون، وہ جاتا ہے. اگر آپ اوشو کمیون رجنیش کے مرکز جائیں گے، اور میں کئی بار جا چکا ہوں دعویٰ کرنے کے لیے، ماشاءاللہ. آپ سوچیں گے کیوں گیا تھا میں. آپ اس کی سمادھی پہ جائیں گے، اس کے ٹوم سٹون، اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش، اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اوشو نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی موت ہوئی، لیکن اس زمین پہ وہ سحر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے آیا تھا. 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک نہ وہ پیدا ہوا نہ مرا، لیکن دنیا کی سحر کرنے کے لیے آیا تھا. 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک. اس تختی پہ، اس ٹوم سٹون پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ اسے 21 ممالک کے ویزا نہیں ملی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان خدا دنیا پہ سحر کرنے کے لیے آئے، گھومنے کے لیے آئے، اور انہیں ویزا نہیں ملتا ہے. اور آرک بشپ آف گریس، انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش سے نہیں نکالتے ہیں، ہم اس کا گھر جلائیں گے اور اس کے شاگردوں کا گھر جلائیں گے. اور آخری آیت،
آخری امتحان. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم خدا کو, اللہ کو کسی کے برابر کر سکے, اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر سکے کائنات میں کس سے بھی, تو وہ خدا نہیں, تو وہ اللہ نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, ہم اگر اللہ کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش, اس کے 2 آنکھ تھے عام انسان جیسے, 1 ناک, 1 منہ, 2 کان, 2 ہاتھ, اس کی سفید داڑھی تھی. اگر ہم خدا کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں, اس کائنات میں, تو وہ خدا ہی نہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان, خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آپ جانتے ہوں گے آرنلڈ شوارزنیگر, اس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس, مسٹر ورلڈ, سب سے طاقتور انسان اس دنیا میں, اس کائنات میں, اس کو ٹائٹل ملا تھا. آرنلڈ شوارزنیگر USA کا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے, اگر آپ خدا سے کسی کی برابری کر سکے, چاہے وہ 1000 گنا ہو یا کروڑ گنا ہو, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو یا دارا سنگھ ہو یا کنگ کانگ ہو, اگر آپ اللہ کی برابری, خدا کی برابری کسی سے کر سکے اس دنیا میں, تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ ہے 4 آیتوں کا تصور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, جس کی تلاوت قاری صاحب نے کی تھی, قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. چاہے آپ پکارو اللہ سے یا رحمان سے, چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو, کوئی بھی نام سے پکارو, اللہ کے سب سے بہترین, سب سے خوبصورت نام ہے. اور اس کا ذکر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بہترین, سب سے خوبصورت نام ہیں. آپ کوئی بھی نام سے پکارو, لیکن اچھے نام سے پکارو, خوبصورت نام سے پکارو, وہ نام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں پکارنا پسند کرتا ہے. اور قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 صفت ہے. No less than 99 attributes have been given to Allah subhanahu wa ta'ala. جیسے کہ الرحمن, الرحیم, الحکیم, الخالق, اور سب سے اوپر ہے اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اس عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لفظ اللہ جو عربی ہے, اس کو توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا ہے. اکثر جتنی بھی دیگر زبانوں میں اللہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے یا جس دیگر زبانوں میں اللہ کو بلایا جاتا ہے, اس الفاظ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں گاڈ, اس لفظ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر گاڈ کو ہم جوڑتے ہیں ایس تو ہو جاتا ہے گاڈز, پلورل آف گاڈ, خدا کی جمع. اگر ہم جوڑتے ہیں گاڈ کو DESS تو ہو جاتا ہے گاڈس, جس کے معنی ہے مؤنث خدا. اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی بھی جنس نہیں, نہ وہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے. اور اللہ ایک ہے, اللہ کی جمع نہیں ہے. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر تو ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ ابا جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ پتا نہیں ہے. اگر ہم جوڑتے ہیں مدر تو ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر یا اللہ ماتا یا اللہ امی نہیں ہے. اللہ ایک یونیک لفظ ہے, اسی لیے ہم اللہ کو عربی میں اللہ کہنا پسند کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے دیگر زبانوں میں ہم کہتے ہیں دیو,
دیو کا ہو جاتا ہے دیوی، پھر ہو جاتا ہے دیوتا، خدا کا ہو جاتا ہے خداؤ، ایشور کا ہو جاتا ہے پرمیشور۔ اس طریقے سے جتنے بھی دیگر زبانوں میں ہم پکارتے ہیں خدا کو، اس کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے اکثر، لیکن اللہ ایک یونیک لفظ ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم سے بات کر رہا ہے اور انگلش میں اللہ کے بدلے گاڈ استعمال کرتا ہے یا اردو میں خدا کہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ از ناٹ دا کریکٹ ٹرانسلیشن آف دا عربک ورڈ اللہ۔ خدا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن مجبوری کے تحت جب آپ غیر مسلمان سے بات کر رہے ہیں اور یہ الفاظ چاہے وہ خدا ہو یا گاڈ ہو استعمال کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اور یہ لفظ اللہ اہم مذاہبوں کے کتابوں میں موجود ہے، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے سکھزم ہو، ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ لفظ اللہ۔ آپ اگر پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 2 پارٹ نمبر 1 منترا نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے لفظ اللہ، خدا کے لیے، بھگوان کے لیے۔ اس کا تذکرہ رگ وید کتاب نمبر 3 پارٹ نمبر 30 منترا نمبر 10 میں بھی ہے، رگ وید کتاب نمبر 9 پارٹ نمبر 67 منترا نمبر 30 میں بھی